Assalamualaikum warahmatullahi dostor mama. Walaikum salam warahmatullahi dostor Shanawaz. Welcome to our channel Be Shah. Today we are going to read you a story of Prince of Kabul, Abdul Lateef Sahib. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب ایک نئی کتاب شروع کی ہے جو کہ شہزادہ عبد اللطیف صاحب کے بارے میں، اور وہ پرنس آف کابل تھے اور کس طرح سے وہ پرنس آف کابل بنے. ہم اس کے بارے میں اب یہ کتاب پڑھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ شہزادہ عبد اللطیف صاحب کون تھے. ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب. پیارے بچوں، آج ہم تمہیں ملک افغانستان کے ایک شہزادے کی سچی کہانی سناتے ہیں. سچی کہانی کا مطلب ہوتا ہے ٹرو سٹوری. آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے کہ افغانستان کے صوبہ خوست کے ایک گاؤں سید گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا. ماں باپ نے اس کا نام محمد عبد اللطیف رکھا، جو بعد میں شہزادہ عبد اللطیف مشہور ہوئے. آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے. پتہ ہے حضرت داتا گنج بخش کون تھے؟ وہ ایک بہت بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے صوفی تھے وہ. اور آپ کے بزرگ ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان جا کر آباد ہوئے. تو پہلے شہزادہ عبد اللطیف کے جو تھے نا فور فادرز تھے، وہ سارے انڈیا میں رہتے تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے مائگریشن کی اور جا کے افغانستان میں رہنا شروع ہو گئے. Which there was a huge battle in Afghanistan. It's a bad country. ایسے نہیں، بیڈ کنٹری نہیں کہتے. آپ سید تھے. سید وہ لوگ ہوتے ہیں پیارے بچوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے آپ کے گاؤں کا نام بھی سید گاہ پڑ گیا. اس علاقہ میں آپ کا خاندان پھیلتا رہا اور آہستہ آہستہ بہت سے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہونے لگا. اس زمانے میں اس خاندان کی کل جائیداد 30,000 ایکڑ کے قریب تھی، جس کی قیمت اس وقت بھی کئی لاکھ روپے تھی. یعنی کہ یہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے، رچ فیملی تھی. افغانستان کی حکومت بھی اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن کی طرف سے اس خاندان کے ایک بزرگ کو پینشن ملتی تھی. ایسے ہوتا تھا کہ ان کو بعض کا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنے کنٹری کے لیے کچھ سروس کی ہوتی ہے، تو وہاں کے جو کنگ ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ پینشن مقرر کرتے ہیں. ایون ناؤ ایسے ہوتا ہے پیارے بچوں کہ جب آپ نے گورنمنٹ کے لیے کچھ سروس کی ہو پوری لائف، تو ان کو ایٹ دی اینڈ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہیں جس سے آپ اپنا گزارا کر سکیں. اس گھرانے کے لوگ بھی صاحبزادہ کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو شہزادہ لکھتے تھے. شہزادہ کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ شہزادہ means prince. اور بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ King. شاباش. اس لیے اس کہانی میں ہم آپ کو شہزادہ ہی کہیں گے، اور کیونکہ ہمارے لیے یہ کابل کا شہزادہ تھے اس لیے ہم ان کو پرنس آف کابل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ خاندان دینی لحاظ سے بھی بہت مشہور تھا. مہمان نوازی ان کی خاص خوبی تھی، اور ان کے علم دین کی ساری علاقے میں شہرت تھی. شہرت تھی کا مطلب تھا کہ وہ بہت فیمس تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا علم عطا کیا ہوا ہے ان کی فیملی کو. شہزادہ عبد اللطیف صاحب اس امیر خاندان میں پیدا ہوئے. گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی. لیکن شہزادہ صاحب کو بچپن ہی سے دنیا کی بجائے دین کے کاموں سے محبت تھی. آپ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی درود پڑھنے کا بہت شوق ہے. پتہ ہے نا درود شریف کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ کیا ہے درود شریف؟ درود شریف is اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمد. اور پھر شہزادہ صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے درود شریف پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. اور شہزادہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ خوست میں ہی حاصل کی. پھر زیادہ تعلیم کے لیے پشاور آ گئے اور یہاں کئی سال رہ کر بڑے بڑے استادوں اور عالموں سے پڑھتے رہے. اس کے بعد آپ لکھنؤ آئے. لکھنؤ انڈیا کا ایک شہر ہے، اور بعض اور شہروں کے مختلف دینی مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے. لکھنؤ کے مشہور عالم مولوی عبدالحی لکھنوی صاحب بھی آپ کے استاد تھے. ان کو شہزادہ صاحب سے بہت پیار تھا. ایک دفعہ مولوی صاحب کے شاگردوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ شہزادہ صاحب سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں. تو مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ اس وجہ سے پیارے لگتے ہیں کہ ان کا نام بھی لطیف ہے اور ذہن بھی لطیف، یعنی کہ بہت ذہین ہے. ہندوستان میں کئی سال رہ کر علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ واپس اپنے ملک افغانستان میں گئے تو آپ کی شادی اپنی ایک رشتہ دار شاہ جہاں بی بی سے کر دی گئی، جو بڑی نیک اور نماز روزہ کی پابند تھیں. شادی کے کچھ عرصے بعد شہزادہ صاحب نے علم کے شوق میں دوبارہ ہندوستان کا سفر کیا اور دہلی اور لکھنؤ کے بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر علم حاصل کیا. اس زمانے میں آپ کے گھر والے خاص آدمی خوست سے ہندوستان بھیجتے تھے، جو آپ کو ضرورت کے لیے خرچ وغیرہ دے دیا جاتا تھا. تو
تو جب حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب اپنے ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے نا انڈیا میں، تو وہاں پہ بڑے بڑے وہاں پر اسکولز میں جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے ظاہر بات ہے اپنی لیونگ کے لیے جو پیسے ہوتے تھے نا وہ ان کی فیملی ان کو بھیج دیا کرتی تھی، کوئی بندہ پیسے لے کے چلا جاتا تھا۔ ہندوستان سے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ واپس وطن تشریف لائے تو اپنے گاؤں میں قرآن و حدیث کا درس شروع کیا۔ قرآن اور حدیث پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ قرآن اللہ میاں کی باتیں اور حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے، آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یعنی کہ اتنی دور دور سے لوگ آپ کو جاننا شروع ہو گئے کہ اچھا یہاں پر ایک شہزادہ عبداللطیف صاحب رہتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہوا ہے۔ آپ اپنی بیت یعنی کہ اپنے گھر کے ارد گرد کمروں میں طالب علموں کے رہنے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، اور ان کا کھانا بھی آپ مفت میں دیتے تھے۔ ان پڑھنے والوں کی تعداد 30-40 کے قریب ہوتی تھی، یعنی کہ شہزادہ صاحب کو نہ صرف علم سیکھنے کا شوق تھا پیارے بچوں، بلکہ ان کو علم بانٹنے کا بھی شوق تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ اپنے گھر کے گرد انہوں نے کمرے بنائے ہوئے تھے جس میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے رہتے تھے، اور پھر ان کو وہ فوڈ بھی پرووائڈ کرتے تھے ظاہر بات ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے مہمان، مسافر، غریب لوگ آپ کے مرید اور آپ کے گھر سے کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کھانا کھانے والوں کی تعداد کم ہو کر 80 رہ گئی تو شہزادہ صاحب سوچنے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مہمانوں اور مسافروں کی تعداد بڑھا دے۔ دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، جب کبھی علاقے میں قحط پڑتا تو آپ ساری گندم ضرورت مند غریب لوگوں میں تقسیم کروا دیتے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کی اپنی لائبریری تھی جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کی بڑی بڑی اور پرانی کتابیں موجود تھیں۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، بعض اوقات ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے کئی لوگ آپ کے مرید ہو گئے، مرید کا مطلب ہے کہ فالوورز ہو گئے، اور جن کی تعداد 50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ آپ کو لوگ صاحبزادہ اور شہزادہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس وقت ملک افغانستان پر بادشاہ عبد الرحمن کی حکومت کرتا تھا۔ جب آپ کی شہرت بادشاہ نے سنی تو اس نے آپ کو دارالحکومت کابل میں بلوا بھیجا۔ یعنی کہ جب بادشاہ نے سنا کہ اتنا بڑا ایک آدمی ہے جس کے پاس دین کا اتنا علم ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے سٹی میں آئیں، اور اس سٹی کا نام کیا تھا؟ افغانستان کنٹری کا نام تھا، اس سٹی کا نام تھا کابل۔ آپ آ کر بادشاہ سے ملے تو اس پر آپ کے علم اور بزرگی کا بہت اثر ہوا۔ آپ کے اچھے خیالات اور خوبصورت باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ اپنے ملک میں مذہبی مشوروں کے لیے آپ کو مشیر اور اپنے بیٹے حبیب اللہ خان کا استاد مقرر کر دیا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آج سے تم میرے اسپیشل ایڈوائزر ہو۔ مشیر کہتے ہیں ایڈوائزر کو، جو ایڈوائزر ہو جو مجھے مشورہ دیا کرے گا کہ میں نے اپنے حکومت کیسے چلانی ہے، میں نے کنٹری کو کیسے رن کرنا ہے۔ اور اس نے کہا میرے بیٹے کو بھی آپ نے ہی آج سے ٹیچ کیا کرنا ہے۔ بادشاہ پر آپ کے علم کا اتنا اثر تھا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں لکھا کہ کاش ہمارے 3-4 اور ایسے آدمی ہوتے جو صاحبزادہ صاحب جیسا علم رکھتے۔ بادشاہ کے کہنے پر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو بھی خوست سے کابل بلوا لیا اور یہیں رہنے لگے۔ 1894 میں افغانستان اور ہندوستان کی سرحدیں مقرر کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے کچھ افسر مقرر ہوئے، اور افغانستان کے اس وفد کا سب سے بڑا افسر بادشاہ کا چچا سردار شیر یندل خان تھا، اس کے نائب شہزادہ صاحب تھے۔ بادشاہ خود فوج کے ساتھ ان کو شہر سے باہر کافی دور تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ شہزادہ صاحب نے اس کام میں حکومت افغانستان کے نمائندے کے طور پر بھی بہت اہم خدمات ادا کیں۔ اس موقع پر شہزادہ صاحب کے دونوں ملکوں کے افسروں کے ساتھ یادگاری تصویر بھی موجود ہے۔ اب دیکھو پیارے بچوں کہ اس زمانے میں صرف اور صرف دینی علم نہیں تھا، وہ بادشاہ کے خاص بندہ بھی تھے۔ جب افغانستان کا بادشاہ عبد الرحمن فوت ہوا تو اس کے بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ بنانے کا سوال پیدا ہوا، تو شہزادہ صاحب کے مشورے سے تجویز ہوا کہ بادشاہ کے بڑے بیٹے امیر حبیب اللہ خان کو تخت پر بٹھایا جائے، جو اپنے دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ عالم اور انصاف پسند تھا۔ اس موقع پر ایک بہت شاندار دربار لگا جس میں دور دور سے لوگ آ کر شامل ہوئے۔ حکومت افغانستان کے طریقے کے مطابق ملک کے سب سے عزت والے اور بڑے آدمی بادشاہ کے سر پر پگڑی باندھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کرنی تھی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے سارے ملک میں سے شہزادہ صاحب کو چنا، اور 3 اکتوبر 1902 کو شہزادہ صاحب نے بادشاہ کو شاہی تاج پہنا دیا، یعنی کہ وہ اس بچے کو جو کہ بعد میں کنگ بنا تھا، اور ان کو پھر پتہ ہے کس نے بنایا کراؤن؟ کس نے؟ وہ جو پرنس آف کابل تھے نا شہزادہ عبد اللطیف صاحب، ان کو عزت ملی اتنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کراؤن پہنائیں بادشاہ کو۔ تو جو نیا بادشاہ افغانستان کا بنا تھا، پھر اس کو کراؤن جو پہنایا تھا وہ شہزادہ عبد اللطیف صاحب نے پہنایا تھا۔
شہزادہ صاحب سچ بات کہنے والے اور نڈر انسان تھے. نڈر کہتے ہیں بہت بہادر انسان تھے, بریو تھے. جب امیر حبیب اللہ خان بادشاہ بن گیا تو تمام لوگوں نے بادشاہ کی بیعت کی, یعنی کہ ہم بادشاہ کی اطاعت کریں گے, بادشاہ جیسے کہے گا ہم ویسے کریں گے, ہم بادشاہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. تو بادشاہ نے شہزادہ صاحب کو بھی بلا بھیجا کہ وہ بھی بیعت کریں. تو آپ نے بڑی بہادری سے بادشاہ کو کہا میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ آپ شریعت یعنی اسلام کے حکموں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. آپ اتنے دلیر انسان تھے کہ بادشاہ کے سامنے بھی سچی بات کہنے سے نہیں رکے. تو جب شہزادے بادشاہ نے کہا کہ اب میں نیا کنگ بن گیا, آپ ادھر آئیں اور آ کے میری بیعت کریں, یعنی کہ مجھے فالو کرنا ہے, آپ نے پرومس کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ میری بات مانیں گے. تو شہزادہ عبداللطیف صاحب اتنے بہادر تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں, لیکن صرف اور صرف اس کنڈیشن پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. آپ جو شریعت ہے یعنی کہ جو لا ہے اسلام کا اس کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. تو یعنی کہ عام طور پہ دیکھو شانوز, جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور ان جیسے وہ چاہتے ہیں انسان خوف کے نیچے ویسے کر لیتے ہیں, لیکن شہزادہ عبداللطیف صاحب بہت بہادر تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیعت کر لوں گا لیکن آن دس کنڈیشن. اب اس کے آگے کی جو کہانی ہے شہزادہ عبداللطیف صاحب کی پیارے بچوں, وہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں سنیں گے. ٹھیک ہے شانواز؟ ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel.